ظفر علی شاہ کیس کے نام سے تاریخ کے اوراق میں درج ہونے والا مقدمہ، جس میں جب نواز شریف نے جنرل پرویز مشرف کو آرمی چیف کے عہدے سے ہٹایا تو اس نے ملک میں مارشل لا لگاتے ہوئے نواز شریف کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہی برطرف کر دیا، اور اس مارشل لا کو عدالت کی جانب سے بھی نظریہ ضرورت کے اصول کا سہارا لیتے ہوئے درست قرار دے دیا گیا۔ آئیے مزید جانتے ہیں اس مقدمے کے حقائق اور فیصلے کے بارے میں۔ 1999 میں ملک کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے جنرل پرویز مشرف کو جب وہ سرکاری دورے پر تھے انہیں چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے سے برطرف کر دیا، اور جنرل ضیاء الدین بٹ کو ملک کا نیا چیف آف آرمی سٹاف تعینات کر دیا۔ فوج کی جانب سے وزیر اعظم کے اس قدم کی مخالفت کی گئی۔ واپس آنے پر 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف کی جانب سے ملک میں ایمرجنسی کا نفاذ کر دیا گیا اور قومی اور صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنے کے ساتھ پارلیمنٹ کے اراکین کو بھی برطرف کر دیا، مگر صدر کے عہدے کو بحال رکھا۔ اس کے بعد 14 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے ایک پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر 1999 یعنی PCO جاری کرتے ہوئے تمام قانونی اور سرکاری اختیارات کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا اور ملک کے چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے چارج سنبھال لیا۔ اسی کے ساتھ 13 اکتوبر 1999 اور 25 جنوری 2000 کو جنرل پرویز مشرف نے اوتھ آف آفس ججز آرڈرز بھی جاری کیے، جن کا مقصد اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کو اور سابقہ اور نئے منتخب ہونے والے ججوں کو پابند کرنا تھا کہ وہ اس آرڈر کے زیر اثر حلف اٹھائیں۔ اسی صورتحال کے چلتے ظفر علی شاہ جو کہ رکن پارلیمنٹ تھے، انہوں نے 1973 کی آئین پاکستان کے آرٹیکل 184(3) کے تحت اس مارشل لا اور اس کی پاداش میں جاری کیے گئے حکم ناموں کو ایک پٹیشن کے ذریعے سیدھا سپریم کورٹ میں ہی چیلنج کر دیا۔ اس پٹیشن میں پٹیشنر کونسل کی جانب سے ایڈوکیٹ چودھری محمد فاروق نے اس مارشل لا کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے بنیادی طور پر 3 دلائل پیش کیے۔ پہلا کہ 1973 کی آئین پاکستان کے آرٹیکل 243 کے تحت وزیر اعظم کے پاس چیف آف آرمی سٹاف کو برطرف کرنے کا اختیار موجود ہے، لہذا چیف آف آرمی سٹاف کو برطرف کرنا بالکل درست اور آئین کے مطابق تھا۔ دوسرا کہ جنرل پرویز مشرف اور ان کے ہمراہ ساتھیوں نے نہ صرف 1973 کی آئین پاکستان کے آرٹیکل 244 کے تحت اٹھائے گئے حلف کی خلاف ورزی کی، بلکہ وہ بغیر کوئی حلف اٹھائے ملک کا نظام چلا رہے ہیں، جو کہ آئین کی روح سے بالکل غلط ہے۔ تیسرا کہ جنرل پرویز مشرف کی جانب سے جاری کیا گیا پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر 1999 قرارداد مقاصد سے بھی متصادم ہے، جو یہ کہتا ہے کہ ملک کا نظام عوام کی جانب سے منتخب کیے گئے نمائندے ہی چلائیں گے اور ریاست کا حکومتی نظام وفاقی طرز کا ہوگا، لہٰذا اس مارشل لا کے نتیجے میں جاری کیا گیا پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر اور اس کے زیر اثر جاری کیے گئے دیگر حکم نامے بھی غیر آئینی۔ نیو پٹیشنر کونسل کی جانب سے مارشل لا کو ٹرائکوٹمی آف پاور کے اصول کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے عدالت سے درخواست کی گئی کہ وہ اس مارشل لا کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے۔ اس پر رسپونڈنٹ کونسل کی جانب سے ایڈوکیٹ سید شریف الدین پیرزادہ نے اس پٹیشن کے قابل سماعت ہونے پر ہی سوال اٹھا دیا۔ انہوں نے کہا کہ جاری کیے گئے پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر کے تحت عدالت کے پاس اس پٹیشن کو سننے کا اختیار ہی موجود نہیں ہے، کیونکہ اس ایمرجنسی کے ساتھ ہی بنیادی حقوق معطل کر دیے گئے تھے، اور جب کوئی بنیادی حقوق ہی نہیں ہے تو آرٹیکل 184(3) کے تحت یہ پٹیشن قابل سماعت ہی نہیں ہے۔ مزید دلائل پیش کرتے ہوئے رسپونڈنٹ کونسل نے بیان کیا کہ فوج کسی بھی ملک کا ایک اہم جز ہوتی ہے، جبکہ وزیر اعظم کی جانب سے چیف آف آرمی سٹاف کو برطرف کر کے ملک کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی گئی، اس لیے ملک کی حفاظت کے لیے ایمرجنسی نافذ کرنا وقت کی ضرورت تھا۔ اسی کے ساتھ رسپونڈنٹ کونسل نے بیان کیا کہ یہ مارشل لا نہیں بلکہ ایمرجنسی ہے، جو محض کچھ عرصے کے لیے لگائی گئی ہے تاکہ ملک کو مستحکم کیا جا سکے۔ دونوں طرف کے دلائل سننے کے بعد سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سنایا۔ سپریم کورٹ کے 12 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ چیف جسٹس ارشاد حسن خان کی سربراہی میں سنایا۔ عدالت نے فیصلہ دیا کہ ملک کی سیاسی صورتحال اور دفاعی مسائل کو دیکھتے ہوئے ایمرجنسی
پالیسی لگانا وقت کی ضرورت تھا اور قرار دیا کہ 1973 کی آئین پاکستان کو منسوخ نہیں بلکہ وقتی طور پر معطل کیا گیا ہے۔ مزید سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ حلف کا انداز تبدیل کرنے سے ججوں کے اختیارات میں کسی طور پر کوئی کمی نہ آئے گی اور جنرل پرویز مشرف کو پابند کیا کہ وہ 3 سال کے اندر ملک میں انتخابات کروائیں اور جمہوریت کی بحالی کے لیے راہ ہموار کریں۔ یوں ایک بار پھر وقت کی ضرورت کے اصول کا سہارا لیتے ہوئے عوام کے منتخب کردہ نمائندوں کو حکومت سے نکالنے اور مارشل لا لگانے کو عدالت کی جانب سے درست قرار دے دیا گیا اور اسی کے بعد جنرل پرویز مشرف نے خود کو ملک پاکستان کا صدر منتخب کروا لیا اور سال 2008 تک دونوں عہدوں پر فائز رہے۔